اللہ زور سے بولو. یہ ہے مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب. وہ تمہارا نبی ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا. ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا, ہمارا نبی آج بھی زندہ ہے. ہمارا حسین کل بھی زندہ تھا, ہمارا حسین آج بھی زندہ ہے. ہمارا حسینی غلام کل بھی زندہ تھا, ہمارا حسینی غلام آج بھی زندہ ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. صفحہ اس کا 12. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو, لکھنے والوں لکھو, یاد کرنے والوں یاد کرو. کتاب کا نام اشرف السوانے ہے. کیا نام ہے؟ اشرف السوانے. مصنف کا نام ہے خواجہ عزیز الحسن. کیا نام ہے؟ یہ مولوی اشرف علی تھانوی کا بڑا چہیتا مرید, بڑا لاڈلا مرید, بڑا نور نظر مرید. اتنا پیارا اتنا پیارا اتنا پیارا مرید کہ ایک روز کہنے لگا حضور دل میں ایک تمنا آتی. تو تھانوی بولا کہو کہو کیا بات؟ کہا شرم کے مارے کہیں نہیں ملتا. پھر تھانوی بولا کہو کہو کیا بات؟ کہا حضور شرم کے مارے نہیں کہیں ملتا, دل میں ایک تمنا ہے, دل میں ایک آرزو ہے, دل میں ایک خواہش ہے. تو تھانوی نے پھر کہا بولو. کہا تمنا یہ کاش کہ میں عورت ہوتی اور حضور ہی کے نکاح میں ہوتی. معاذ اللہ, زور سے بولو معاذ اللہ معاذ اللہ. دھرم پتنی بننے کا بڑا شوق چل رہا تھا, یہ نہیں سوچا 9 مہینے کے بعد حشر کیا ہوگا. معاذ اللہ, زور سے بولو معاذ اللہ معاذ اللہ. ثم اللہ نے مرد بنایا کم بخت عورت بننے کے لیے. نہ ایسا پیر دیکھا نہ ایسا مرید دیکھا. معاذ اللہ بولو زور سے. آواز جماعت آئی ہے, آواز جماعت آئی ہے. ارے اللہ بچائے ایسی جماعت سے جو مرد کو یہ تمنا کرنے پہ مجبور کر دے کہ میں عورت ہو جاؤں. معاذ اللہ, زور سے بولو معاذ اللہ. بھابھی جان بننے کی تمنا چل رہی تھی. معاذ اللہ, زور سے بولو. پڑے جب چاند پہ جوتے تو قول حافظ کا یاد آیا کہ عشق آسان نمود اول ولے استاد مشکل ہے. یہ ہے کتاب کہ تھانوی کہاں پیدا ہوا, کب پیدا ہوا, کیوں پیدا ہوا. کتاب کا نام اشرف السوانے. جلد اس کی پہلی. کون سی جلد ہے؟ پہلی. اللہ اللہ. یہ ہے صفحہ اس کا 12 ہے. پردادا فرید. کون؟ پردادا فرید مولوی اشرف علی تھانوی کے. اللہ 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 اپنا فضل فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. آمین کہہ لو. ہاں لہذا یہ کون ہے؟ تھانوی کے پردادا فرید. کپڑا بیچا کرتے, ڈاکوؤں نے مارا دنا دن اور ختم کر دیا. لکھتے ہیں کہ مزار بھی بنا اور کچھ دنوں عرس بھی ہوتا رہا. کچھ دنوں عرس بھی ہوتا رہا اس کا فرید کا. آگے لکھتے ہیں رات میں فرید گھر پہنچے بیگم کے پاس. بولو بیگم. ان کا کون؟ کا میں ہوں فرید. مرنے کے بعد گھر پہنچ. بیگم نے کہا آپ تو مر گئے تھے. کہا میں زندہ جاوید ہو گیا. اور یہ دیکھو مٹھائی کا دونا لایا, دنا دن تم بھی کھانا اور بچوں کو بھی کھلانا. دنا دن میں ایسے ہی آتا رہوں گا اور جاتا رہوں گا. ارے ظالم, اگر زندہ ہو گیا تھا تو دن میں آ گیا ہوتا نا. رات میں تو چور آتا ہے, رات میں تو ڈکیت آتا ہے, رات میں تو رہزن آتا ہے, رات میں آنا رہ گیا تھا. آج کہا جاتا خواجہ کے مزار میں کیا اسپتال ہے, لڑکا مل جائے گا. خواجہ کے مزار میں کیا بینک ہے, پیسہ مل جائے گا. تو کیا فرید کے مزار میں حلوائی کی دکان تھی کہ مٹھائی لیے چلا رہا؟ او چلو چلی والو, او بھوپال دلی والو, یہ فرید مر کے چلا آیا جورو کے پاس. کھولو دروازہ. اب بیگم نے دروازہ کھولا, اندر کھل کے کچھ دانا دان کھاؤ مٹھائی. آتے گئے جاتے گئے, آتے گئے جاتے گئے. عورتوں نے دیکھا کہ میاں مر گئے اور بیگم مٹھائی کھا رہے. بیگم مٹھائی کھا رہے. غضب خدا کا کہاں سے. عورتوں کی نظر تیز ہوتی. چمگوئیاں ہوئی. پوچھا تو بتایا کیا بتائیں, ہمارے شوہر فرید زندہ جاوید ہو گئے ہیں, روزانہ رات میں آتے ہیں اور مٹھائی کھلاتے ہیں. معاذ اللہ بولو دوست.
او تبلیغی جماعت والوں، نبی مر کر مٹی میں مل گیا بقول کتاب تقویت الایمان کے، اور تمہارا فرید زندہ ہو گیا، اور ایسا زندہ کہ دنادن جورو کو مٹھائی کھلا رہا ہے۔ مجھے کہہ لینے دو او چلا چلی والوں، او بھوپال دلی والوں، اگر فرید مرنے کے بعد اپنی جورو کو مٹھائی کھلا سکتا ہے تو کربلا میں شہید ہونے والا فاطمہ کا لال ہمارے پکارنے پہ آ کے ہمیں دولت دارین کھلا سکتا ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ اللہ ان کے فتنوں سے بچائے، حسین پاک کی محبت میں جلائے، حسین پاک کی محبت میں سلائے۔ پھر پڑھ لیجئے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اور آگے چلو، بات آئی ہے تو سنتے چلو۔ اللہ اللہ، ایک دختر اسلام جا رہی ہے نقاب اوڑھے، اتفاق سے ادھر سے قاسم آ رہے تھے، ہوا کا جھونکا آیا، چہرے سے نقاب ہٹی، حسن کی ملکہ سامنے آ گئی۔ اب جب اس کو دیکھا تو حضرت قاسم تڑپ گئے، بے چین ہو گئے، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ شہزادی کو احساس ہوا کوئی نوجوان میرا پیچھا کر رہا ہے، میرے پیچھے آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنی رفتار کو تیز کیا، اس نے بھی اپنی رفتار کو تیز کر دیا۔ شہزادی نے اپنے راستوں کو تبدیل کیا، انہوں نے بھی اپنے راستوں کو تبدیل کر دیا۔ وہ اپنے محل پہ پہنچی، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی، اپنی کنیز کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا مجھے لگتا ہے کوئی نوجوان میرا پیچھا کرتے کرتے دروازے تک آیا ہے، ذرا دیکھو آنے والا کون ہے، کیوں آیا ہے۔ حضرت کو جگہ دیجئے ورنہ گر گئے تو مشکل ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، بس آپ ہی سے عرض کر رہا تھا، بس 2 منٹ کی بات، اس کا مزہ اور ہے۔ آپ ہمیں دیکھو، ہم آپ کو دیکھیں، نہ معلوم کل کہاں آپ ہوں گے، کل کہاں ہم ہوں گے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کم سے کم آپ ان کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ گریں گے تو اکیلے نہیں گریں گے، تمہیں لے کے گریں گے۔ لہذا مجھے آپ کی بھی پریشانی کا خیال ہے، ان کی بھی پریشانی کا خیال ہے، مگر آپ نیچے رہو گے وہ اوپر گریں گے تو غالباً چوٹ آپ کو زیادہ آ جائے گی۔ لہذا آپ زیادہ ہوشیار رہیے، اور اگر سو جائیں تو اٹھا دیجئے، تو تقریر سننے کا ثواب بھی ملے گا اور جگانے کا کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اللہ اللہ۔ فرمایا جاؤ دیکھو، کنیز باہر آئی، آنے کے بعد دیکھا تو وہی بدماش محلے کا، وہی چور، وہی ڈکیت، وہی راہزن، وہی شرابی قاسم بیٹھا ہے، سر کو پکڑے ہوئے، سامن بھادوں کی رنگ آنسو بہ رہے ہیں، زارو قطار رو رہا ہے۔ کنیز نے دیکھا، اللہ اللہ، اے قاسم تو یہاں کیسے آیا، خیریت تو ہے، تیرے آنے کا کیا سبب ہے؟ حضرت قاسم نے سر اٹھایا تو دیکھا آنکھیں بھیگی ہیں، پلکوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں ابھی میں آ رہا تھا، شہزادی آ رہی تھی، چہرے سے نقاب ہٹی، میں نے اس کا حسن دیکھا، اس کی رانائی دیکھی، دل بےتاب ہو گیا، عاشق ہو کر در پاک تک آیا ہوں۔ اللہ اللہ۔ کنیز نے سنا، کہا ہے قاسم کیا کہہ رہا ہے، کہاں تو شرابی، کہاں وہ شہزادی، کہاں تو چور، کہاں وہ نیک زادی، کہاں وہ نواب زادی، کہاں تو فٹیچر، کیا کہہ رہا ہے؟ مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، زندہ درگور کر دیا جائے گا۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں اے کنیز کیا کہہ رہی ہے، عشق کرنے کے لیے پہلے یہ حوصلہ پیدا کر لو، تبھی اس وادی کے اندر قدم رکھو۔ اے کنیز تجھے معلوم نہیں، عشق ہتکڑیوں سے نہیں ڈرتا ہے، عشق بیڑیوں سے نہیں ڈرتا ہے، عشق کسی جیل خانے میں بند نہیں ہو سکتا ہے، عشق قتل کرنے سے نہیں ڈرتا، وہ صرف ڈرتا ہے تو اس لیے ڈرتا ہے کہ محبوب کی نظر سے محروم نہ کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا اے کنیز جو بات تھی میں نے برملا اظہار کر دیا، شہزادی سے پوچھو جو سزا دینا چاہے وہ مجھے دے دے۔ سبحان اللہ۔ کنیز اندر پہنچی تو تھر تھر کانپ رہی ہے۔ شہزادی نے پوچھا کیا بات ہے، کہا کیا کہیں،
بڑی عجیب بات ہے، کہہ نہیں مل رہی ہے۔ شہزادی نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، برملا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا وہی قاسم جو چور ہے، وہی قاسم جو شرابی ہے، وہی قاسم جو ڈکیت ہے دروازے پہ آیا ہے۔ غالباً چہرہ آپ کا کھل گیا، اس نے دیکھ لیا، عشق کا دعویٰ کیا ہے، عاشق ہو کر آیا ہے، پیغام لے کر آیا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ شہزادی ناراض نہیں ہوئی، بگڑی نہیں، اللہ 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 اللہ۔ اس کے بعد فرمایا اے کنیز گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اس سے کہہ دو، آنے والے قاصد سے کہہ دو، آنے والے محبوب سے کہہ دو کہ محبوبہ کا بھی کوئی پیغام ہے۔ سبحان اللہ بولو زور سے، محبوبہ کا بھی کوئی پیغام ہے، کیا پورا کرو گے یا نہیں؟ اگر اس وادی میں قدم رکھا، سبحان اللہ ذرا زور سے کہہ دو۔ کنیز باہر آئیں، کہ قاسم اپنی قسمت پہ جتنا بھی ناز کر وہ کم ہے، دریائے کرم موجے مار رہا ہے۔ آج شہزادی نہ معلوم کس موڈ میں ہے، نہ ناراض ہوئی، نہ بگڑی، نہ کچھ کہا، صرف اتنا کہا ہے کہ اس سے کہہ دو محبوب سے کہ محبوبہ کا بھی کوئی پیغام تمہیں منظور ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنا سننا تھا تو وہی آنسو بہنے والا چہرہ، اس پر تبسم آ گیا، مسکراہٹ آ گئی۔ کہا جاؤ شہزادی سے کہنا کہ اگر وہ کہہ رہی ہیں مہر میں سر چاہیے تو قاسم سر تو دے سکتا ہے مگر درے محبوبہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ قاسم سے کنیز نے پوچھا، اندر جا کے بتایا، کہا جاؤ قاسم سے کہہ دینا سر کی ضرورت نہیں ہے، بات سر کی ہے، بات سر کی ہے، راز کی بات ہے۔ 40 روز نماز پڑھ لو اور 41ویں روز آ کے ہم سے نکاح کر لو۔ ذرا زور سے بولو، زور سے بولو اللہ۔ 40 روز نماز پڑھو، 41ویں روز آ کر نکاح کر لو۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ کیا ادا ہے، کیا مہر ہے، کیا انداز ہے، سبحان اللہ۔ کنیز باہر آئی، آنے کے بعد فرمایا کہ شہزادی نے فرمایا ہے کہ 40 روز نماز پڑھ لو اور 41ویں روز آ کر ہم سے، زور سے بولو، نکاح کر لو۔ مجھے اسی پہ وہ بات یاد آئی کہ وہ ایک پردھان صاحب بھینس لیے جا رہے، ادھر سے ایک صاحب آ رہے تھے، یہ اٹنگا پاجامہ، یہ بڑا سر پہ امامہ، ہاتھ میں تسبیح، لمبا کرتا، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ۔ سلام علیکم۔ پردھان بولے کیا بات ہے بھائی؟ بولے پردھان صاحب یہ بھینس ہمیں دے دی۔ ان نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پردھان نے سر پہ امامہ، ہاتھ میں تسبیح، لمبا کرتا، اٹنگا پاجامہ۔ کہ بھائی ایسا ہے کہ 40 روز نماز پڑھو اور 41ویں روز آ کے بھینس لے جانا۔ تو یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، جلدی آئے پھٹافٹ، دنا دن دنا دن، تو چل میں آیا، تو چل میں آیا، تو چل میں آیا، دنا دن۔ اب پتہ نہیں 5 کی جگہ 10 پڑھنی کہ 10 کی جگہ 20 پڑھنی، مگر رکوع ہے تو بھینس کے تصور میں، سجدہ ہے تو بھینس کے تصور میں، قیام ہے تو بھینس کے، بھینس میں اللہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اللہ 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 اللہ۔ 40 روز مکمل ہوئے، آئے کل کھٹکھٹ، پردھان صاحب باہر آئے۔ کیا بات پہچانا نہیں؟ میں وہ پرانا آپ کا خادم ہوں حضور، آپ نے کہا تھا 40 روز نماز پڑھو، 41ویں روز آ کے بھینس لے جانا، بھینس باہر کریے۔ 40 روز پورے ہو گئے، چلا، ایک چلا بھوپال کا، ایک دلی کا، ایک بھینس کا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم نے پڑھا ہے کہ نماز برائیوں سے دور کر دیتی ہے، ہم نے سوچا 40 روز نماز پڑھے گا تو خود بخود تیرا دل بھینس سے دور ہو جائے گا۔ یہ کیسی نماز پڑھی کہ دل بھینس میں، دل بھینس میں، جا اپنا کام کر، یہ بھینس نہیں دینے کا۔ 20,000 روپے کی ہے کمبخت۔ بولا پردھان صاحب بھینس دیو نہ دیو مگر ہمری بھی ایک بتیا سن لو۔ اب بولو کیا بات؟ کہا جس وقت آپ نے کہا تھا تو دل پکر پکر کر رہا، پتہ نہیں ملی کہ نہ ملی، ملی کہ نہ ملی، ملی کہ نہ ملی، فائدہ ہوئی کہ نہ ہوئی، فائدہ ہوئی کہ نہ ہوئی۔ تو میں نے پڑھی تو 40 روز مگر سب بغیر وضو کے پڑھی ہے، سب بغیر وضو کے پڑھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب آؤ ادھر، رحمت کے جلوے دیکھو، برکت کے جلوے دیکھو، حسن کی رانائی دیکھو، تبسم کی پیاری شبنم دیکھو، آقا کی پیاری بہاریں دیکھو، ذرا زور سے کہہ دو۔ فرمایا 40 روز نماز پڑھو، 41ویں روز قاسم سے کہو ہم سے آ کے نکاح کر لے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو۔ اتنا سننا تھا، حضرت قاسم چل دیے۔ کہاں جا رہا؟ وہ شرابی جا رہا ہے، وہ جواری جا رہا ہے، وہ ڈکیت جا رہا ہے، وہ ریزن جا رہا ہے۔
یہ اداس راہ منزل یہ میری شکستہ پائی، یہ اداس راہ منزل یہ میری شکستہ پائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا تیری یاد کام آئی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا تیری یاد کام آئی۔ اے بھولا نوجوان، شرابی کی شراب چھوٹنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا کٹھن کام ہوتا ہے۔ 2 ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ عشق نے چیلنج کیا، پیار نے پکار کے کہا، محبت نے اعلان جنگ کر دیا۔ اے قاسم کیا کر رہا ہے؟ پیار نہ کر، پیار کر تو پیار کو بدنام نہ کر، بے ہوش نہ ہو، بے ہوش ہو تو ہوش میں نہ۔ اے قاسم کیا کر رہا؟ پیار کا دعویٰ، نماز پڑھنے جا رہا، یہ شراب کی بوتل کا کیا کام؟ اتنا سننا تھا کہ فوراً اٹھائی شراب کی بوتل پھینک دی، سبحان اللہ، پھر آگے بڑھ گیا، یہی گنگناتا ہوا، یہ اداس راہ منزل یہ میری شکستہ پائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا تیری یاد کام آئی۔ 2 قدم اور آگے بڑھا، اللہ اللہ، مسجد کے قریب ہوا کہ اچانک اس کے ساتھی ملے، اس کے دوست ملے۔ ارے قاسم کیا کر رہے ہو؟ بڑی دیر سے میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، وہاں چلنا ہے، اب میں خانے کے اندر شراب بھی رکھی ہے، کباب بھی رکھے ہیں، تاش بھی رکھے ہیں، تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ تو حضرت قاسم نے فرمایا سنو سنو، اب میں نے کسی اور میکدے کا ارادہ کر لیا ہے، اب میں نے کسی اور میکدے کا ارادہ کر لیا ہے، اب میرا ساقی جدا ہے، ساقی اور ہے اور میں اور، پیمانہ اور ہے، ساقی اور ہے۔ اللہ اللہ، دوستوں نے کہا قاسم کہاں جا رہے ہو؟ کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ بولے مسجد جا رہے۔ کمال ہو گیا، آپ اور مسجد، آپ اور سجدہ، آپ اور رکوع، آپ اور قیام، اللہ اللہ۔ تو قاسم نے کہا میں اس قابل نہ تھا مگر کسی کی نظر، مگر کسی کی کیا چیز ہے، کیا چیز ہے عالم کی نظر بھی، کیا چیز ہے، کیا چیز ہے عالم کی نظر بھی، سر رکھ کے وہیں بیٹھ گئے درد جگر بھی۔ ذرا زور سے کہہ دو اے قاسم کیا بات؟ تو قاسم گنگنا اٹھے، مدتوں پہلو میں ہم نے پالا ہم کچھ نہ ہوئے، مدتوں پہلو میں ہم نے پالا ہم کچھ نہ ہوئے، تم نے ایک نظر دیکھا اور دل تمہارا ہو گیا، تم نے ایک نظر دیکھا اور دل تمہارا ہو گیا۔ اب قاسم کسی کا ہو گیا ہے، اس کے پیغام کی تکمیل کرنے جا رہا ہے۔ مسجد کے قریب پہنچے کہ فوراً محبت نے دامن تھاما، عشق نے چیلنج کر دیا، پیار نے پکار کے کہا اے قاسم ہو سکتا ہے کہ شراب کے قطرے ان کپڑوں پہ پڑے ہوں گے، اور جب شراب کے قطرے ان کپڑوں پہ ہوں گے تو کپڑے ناپاک ہوں گے، پھر قیام نہ ہوگا، پھر رکوع نہ ہوگا، پھر سجدہ نہ ہوگا، پھر نماز نہ ہوگی، چلو پہلے غسل کر کے کپڑے بدل دو۔ حضرت قاسم پہنچے گھر، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے ماں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ اے قاسم تو مرتا بھی نہیں، سکو مل جائے، تجھے قتل بھی کوئی نہیں کرتا کہ اماں مل جائے، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ جوان جوان بہنیں بیٹھی ہیں، کوئی اس گھر میں پیغام لانے کو رضامند نہیں ہے کہ قاسم جیسا شرابی کا گھر ہے، قاسم جیسے جواری کا گھر ہے، قاسم جیسے ڈکیت کا گھر ہے۔ اے قاسم تو خاندان کے دامن پہ بدنما داغ ہے، تجھے ترس نہیں آتا؟ حضرت قاسم فرمایا امی جان گھبراؤ نہیں، اب تمہارا لال لال بننے جا رہا ہے، اب تمہارا نور نظر بننے جا رہا ہے، اب تمہارا لگتے جگر بننے جا رہا ہے، اب تمہارا سرمایہ زندگی بننے جا رہا ہے۔ ماں بولی سنتے سنتے یہ ٹائم آیا، ابھی تک کوئی تو نہ بنا تو اب کیا بنے گا؟ امی جان ابھی تک کوئی رہنما نہ ملا تھا، ابھی تک کوئی قائد نہ ملا تھا، ابھی تک کوئی رہبر منزل نہ ملا تھا، مگر امی جان اب محبت رہبر بن گئی ہے، اب عشق رہنما بن گیا ہے، لہذا عشق گمراہ نہیں کرتا، عشق منزلوں کو طے کرا دیتا ہے، لہذا امی جان گھبراؤ نہیں۔ حضرت قاسم نے کپڑے نکالے، کپڑے غسل کیا، کپڑوں کو زیب تن کیا، ماں کو خدا حافظ کہا، وہاں سے سیدھے مسجد آئے اور آنے کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، قیام ہے تو محبوبہ کا تصور ہے، رکوع ہے تو محبوبہ کا تصور ہے، سجدہ ہے تو محبوبہ کا تصور ہے، تشہد ہے تو محبوبہ کا تصور ہے، سنتیں ہیں تو محبوبہ کا تصور ہے۔ آنکھوں سے ساون بھادو کی آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں، زبان حال سے کہہ رہے ہیں دن رات تجھ سے ملنے کی خدا سے کرتا ہوں دعائیں، دن رات تجھ سے ملنے کی خدا سے کرتا ہوں دعائیں، وابستہ تیری یاد سے یاد خدا بھی ہے، وابستہ تیری یاد سے یاد خدا بھی ہے۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، اللہ اللہ
تمنا نے چاہا چلو گھر چلیں، اللہ اللہ، جیسے ہی گھر کے لیے چلے ویسے ہی عشق نے چیلنج کیا، پیار نے پکار کے کہا، دیوانگی نے کہا، اے قاسم محبت کو بدنام نہ کر، عشق کو بدنام نہ کر، عشق کا دعویٰ ہے پھر بھی گھر کی یاد آ رہی ہے، عشق کا دعویٰ ہے پھر بھی کھانے کی یاد آ رہی ہے۔ اگر گھر چلا گیا ظہر کی نماز رہ گئی تو محبوبہ کو کیا جواب دے گا؟ عصر کی نماز قضا ہو گئی تو محبوبہ کی شرط پوری نہ ہوگی، فجر کی نماز ادا نہ ہوئی تو محبوبہ کی شرط پوری نہ ہوگی، اے قاسم کیا چہرہ لے کر جائے گا؟ حضرت قاسم رک گئے، قدموں میں زنجیر پڑ گئی، ہاتھوں میں ہتکڑی پڑ گئی، عشق نے مقید کر دیا، یہ اداس راہ منزل، یہ میری شکستہ پائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا، تیری یاد کام آئی۔ آج مکمل 40 دن ہو گئے، 41واں دن آ گیا۔ کون سا دن؟ 41واں دن آ گیا۔ اللہ اللہ تو فرماتی ہیں جاؤ میرے قاسم کو بلا لاؤ، ذرا زور سے کہہ دو۔ ابھی جب تک شرابی تھا قاسم تھا، جب تک جواری تھا قاسم تھا، جب تک ڈکیت تھا قاسم تھا، خانے خدا میں آ گیا میرا قاسم کو بلا لاؤ۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے، سبحان اللہ کہہ دو، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ جاؤ جاؤ میرے قاسم کو کنیز کو بھیجا بلا لاؤ۔ اللہ اللہ وہ کنیز چلی، گھر پہ پہنچی، اندر داخل ہوئی، پوچھا قاسم کہاں ہے؟ اللہ اللہ ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ماں تڑپ گئی، رونے لگی۔ فرمایا وہ قاسم جو شرابی تھا، وہ قاسم جو ڈکیت تھا، وہ قاسم جو رہزن تھا، وہ تو نیست و نابود ہو گیا، ولی کامل قاسم ظاہر ہو گیا۔ اللہ اللہ کہاں ملے گا؟ کہا وہ گھر کی چار دیواری میں نہ ملے گا، نہ معلوم کس کی نظر ہو گئی، نہ معلوم کس کی نظر ہو گئی۔ وہ ہے اور نماز ہے، وہ ہے قرآن کی تلاوت ہے، وہ ہے نعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہاں نہ ملے گا، گھر کی مسجد کی چار دیواری میں ملے گا۔ وہ کنیز پہنچی، دیکھا تو گنگنانے کی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو۔ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ آواز دی، حضرت قاسم باہر آئے فصیل پہ، فرمایا پہچانا نہیں؟ کہا نا میں نے نہیں پہچانا۔ کہا میں وہی قاصد ہوں جو آپ کی محبوبہ کا پیغام آپ تک میں نے پہنچایا تھا۔ آج 40 دن مکمل ہو گئے، 41واں دن ہے۔ محبوبہ نے کہا ہے شہزادی نے میرے قاسم کو بلا لاؤ، ذرا زور سے کہہ دو، میرے قاسم کو بلا لاؤ، اس لیے آئی ہوں۔ سبحان اللہ یہ جملہ سنا تو حضرت قاسم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بے قرار ہو کر رونے لگے، تڑپ گئے۔ فرمایا اللہ کی ہزاروں رحمتیں ہوں اس رہنما پر، اللہ کی ہزاروں برکتیں ہوں اس رہبر منزل پر، اللہ کی ہزاروں رحمتیں نازل ہوں اس مصطفیٰ پیارے کی کنیز پر، سبحان اللہ، جس نے مجھے اس گھر تک پہنچا دیا۔ جاؤ ان سے کہنا وہ شاد رہیں، آباد رہیں، میں نے سلام، میرا سلام کہہ دو۔ سنو سنو، پہلے میں نے ان کا حسن دیکھا تھا، ان کا جمال دیکھا تھا، ان کا رخسار دیکھا تھا، ان کا روانائی دیکھی تھی تو میں ان کا دیوانہ ہو گیا تھا، ان کا پروانہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے جب خانے خدا میں بھیجا، میں نے شراب سے توبہ کری، میں نے جوئے سے توبہ کری، میں نے شطرنج سے توبہ کری، رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوا، محبوبہ کے لیے تڑپا رویا تو کرم ہو گیا، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو دکھا دیا۔ اب جب حبیب احمد مختار کو دیکھا، سید الابرار کو دیکھا، آمنہ کے لال کو دیکھا تو اب کوئی حسین حسین نہیں لگتا اور کوئی جمیل جمیل نہیں لگتا۔ پھر پڑھ لو عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ، ذرا زور سے کہہ دو۔ میں پورے مجمع سے پوچھوں گا اے بھولا مسلمان مجھے ذرا یہ بتا دے قاسم کی شراب کس نے چھڑائی، قاسم کا جوا کس نے چھڑایا، قاسم کی ڈکیتی کس نے چھڑائی؟ تو پورا مجمع کہے گا ادریس رضا، نبی کے ایک کنیز کے عشق نے، نبی کی ایک کنیز کے، اب بھی بھولا مسلمان نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ آقا کی کنیز کے سے محبت کر لی تو نمازی بن گیا، غازی بن گیا، مجاہد بن گیا، ولی بن گیا۔ جب کنیز کے پیار کا یہ عالم ہے تو مدینے والے آقا کے پیار کا کیا عالم؟
اسی لیے عرض ہے اے حسینیوں یزیدیوں سے دور ہو جاؤ، ان سے علیحدہ ہو جاؤ، یہ بہت بڑی نابکار جماعت ہے۔ آج کہنا چاہیے جب محرم کا مہینہ آیا تو حسینی پکارائے امام علی مقام، ہم کربلا میں ہوتے تو کہیں سے پانی لاتے، ہم کربلا میں ہوتے کہیں سے کھانا لاتے، ہم کربلا میں ہوتے آپ کے قدم پاک پر اپنی جان کو قربان کر دیتے۔ اے امام علی مقام، کربلا میں نہیں ہے، چھاچ محلے میں ہے، آپ کی یاد کو کلیجے سے لگائے ہیں، وہاں پہ پانی بند کیا تھا، ہم نے یہاں سبیل جاری کر دی ہے، وہاں پہ کھانا بند کیا تھا، ہم نے یہاں کھچڑا جاری کر دیا ہے، وہاں پہ آپ کو شہید کیا تھا، ہم نے یہاں 11 روزہ محافل منعقد کر کے آپ کی زندگی کے گیت گا رہے ہیں۔ بولو یہی نیت ہے؟ بولو زور سے، یہی نیت ہے نا؟ یہ کس کی نیت ہے؟ حسینیوں کی۔ کس کی نیت ہے؟ حسینیوں کی۔ دوسری جانب سے یزیدی بولے اے یزید، ہم بھی کربلا میں ہوتے تو جیسے تو نے پانی بند کیا تھا ہم بھی پانی بند کرتے، جیسے تو نے کھانا بند کیا تھا ہم بھی کھانا بند کرتے، تو نے جیسے امام کو قتل کیا تھا ہم بھی قتل کرتے، مگر کربلا میں نہیں، بمبئی میں ہے، تیری یاد کو کلیجے سے لگائے ہیں، وہاں انہوں نے پانی بند کیا تھا، ہم نے یہاں پر فتاوی رشیدیہ لکھ کر امام علی مقام کی سبیل کو بند کر دیا ہے، وہاں کھانا بند کیا تھا، ہم نے یہاں کھچڑے کو شرک و بدعت لکھ دیا ہے، وہاں آپ کو قتل کیا تھا، ہم نے یہاں خلافت معاویہ وہ یزید کتاب لکھ کر لکھ دیا کہ حسین کا قتل کرنا واجب تھا۔ معاذ اللہ، زور سے بولو اے بھولے مسلمانوں، اے بمبئی کے خوش عقیدہ حسینی غلاموں، کربلا میں بھی داڑھی تھی، بمبئی میں بھی داڑھی ہے، کربلا میں بھی کلمہ تھا، بمبئی میں بھی کلمہ ہے، کربلا میں بھی یہ نماز پڑھ رہے تھے، بمبئی میں بھی نماز پڑھ رہے، بس بات اتنی ہے، کربلا میں یزیدی کہا گیا، بمبئی میں وہابی دیوبندی کہا گیا۔ لہذا ان سے دور ہو جاؤ، قسم خدا کی جنت حسین کی، اور جو حسینی ہے جنت اس حسینی کی۔ سرکار کا دامن تھام لو، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ جو بھی امام ہے اللہ اکبر، پہلے یہ دیکھ لو کہ سنی امام ہے یا نہیں، سنی امام ہے یا نہیں۔ اللہ اللہ پہنچے، اللہ اکبر اللہ۔ ارے بھائی مولانا تجمل صاحب قبلہ نے پوچھا بھائی کیا ہے، تو بولے حضرت نماز ہماری، رکوع ہمارا، امام تو کیا چلتا ہے؟ معاذ اللہ، زور سے بولو۔ اب آپ گھر سے چلے، اللہ اللہ، اور پہنچے کلیان۔ کہاں پہنچے؟ کلیان۔ بتا دیا کہ لکھنؤ جا رہا ہوں، بیگم سے کہا لکھنؤ جا رہا ہوں، بچوں سے کہا لکھنؤ جا رہا ہوں، ٹیکسی سے کلیان پہنچے، ٹکٹ لیا لکھنؤ کا، بیٹھ گئے ٹرین میں، کائے میں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں لکھنؤ جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ لکھنؤ نہیں جا سکتے۔ بولے کیسے نہیں جا سکتا؟ اپن نے بیگم سے کہا لکھنؤ جا رہا ہوں، لڑکے سے کہا لکھنؤ جا رہا ہوں، بھائی سے کہا لکھنؤ جا رہا ہوں، کہا نہیں جا سکتے۔ نکالا ٹکٹ، دکھایا، دیکھو حرام میں نہیں جا رہا ہوں، یہ لکھنؤ کا ٹکٹ ہے۔ کہا یہ سب صحیح ہے مگر ذرا نیچے اتر کے دیکھو انجن کدھر لگا ہے، انجن کدھر لگا؟ اب دیکھا تو انجن بجائے ادھر کے ادھر لگا۔ ارے اتارو، یہ گیا بستر، وہ گیا لوٹا، یہ گئی اٹیچی۔ کیا مطلب؟ یعنی جدھر انجن جائے گا ادھر ڈبے جائیں گے، اور جدھر ڈبے جائیں گے ادھر سواری جائے گی۔ ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے انجن دیکھو کہ بمبئی ویٹی جا رہا ہے کہ ناسک جا رہا ہے، اور نیت باندھنے سے پہلے امام دیکھو کہ دیوبند والا ہے کہ مدینے والا ہے۔ اگر امام دیوبند والا تو رکوع دیوبند والا، سجدہ دیوبند والا، قیام دیوبند والا، اور اگر امام مدینے والا ہے تو سجدہ مدینے والا، قیام مدینے والا، رکوع مدینے والا، نماز مدینے والی۔ اللہ اسی حسین پاک کی محبت میں جلائے، اسی کی محبت میں سلائے، اسی کی محبت میں اٹھائے۔ اے بھولا مسلمان، ایمان بچا لے، ان یزیدیوں سے دور ہو جا، ان وہابیوں سے دور ہو جا، انشاءاللہ حسین نے وعدہ کیا ہے جنت میں